ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے گنڈاپور صاحب کو سیف ایگزٹ دیا، انہیں جانے دیا، تو پھر کارکنان کو آپ کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ پٹھان بڑا دلیر ہے، پٹھان بڑا بہادر ہے، پٹھان نے ہمیشہ قربانیاں دیں. یہ 3-4 جملے ہیں جنہیں استعمال کر کے ہمیشہ سے کبھی ANP نے پٹھانوں کا خون بہایا ہے، کبھی PTI نے پٹھانوں کا خون بہایا ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ نے پٹھانوں کا خون بہایا ہے. لیکن وہ جو مزارے کا بیٹا ہے نا، اس کی ماں ہمیشہ کے لیے روتی رہتی ہے، لیکن وہ روتی بھی اتنا آہستہ ہے کہ آواز گھر سے باہر نہ جائے کہ کہیں چودھری کا کوئی چاپلوس سن نہ لے. دل چاہے پٹھان کو اٹھا کے دہشت گرد بنا دو، جب چاہے پٹھان کو اٹھا کے محب وطن بنا دو، جب چاہے پٹھان کو اٹھا کے بول دو کہ جناب تم ہی تم ہو. پتہ ہے کیونکہ ابھی ریسنٹلی PTI کے پروٹیسٹ ڈی چوک میں کیا کہیں گے، جس طرح کارکنان کے اوپر شیلنگ، فائرنگ، اسٹریٹ فائرنگ کی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان نظریاتی پارٹیز کی مذمت کرتی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے گنڈاپور صاحب کو سیف ایگزٹ دیا، انہیں جانے دیا، تو پھر کارکنان کو آپ کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ ہمیشہ سے 2 چودھریوں کی جنگ میں جب بھی پنڈ کے چودھری لڑتے ہیں تو مزارے کا بیٹا مارا جاتا ہے. چودھری بعد میں پھر ایک دوسرے کو رشتے دے کے وٹا سٹا کر کے ایک ہی پیج پہ بیٹھ جاتے ہیں، شام کو گولف کھیلتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں. لیکن وہ جو مزارے کا بیٹا ہے نا، اس کی ماں ہمیشہ کے لیے روتی رہتی ہے، لیکن وہ روتی بھی اتنا آہستہ ہے کہ آواز گھر سے باہر نہ جائے کہ کہیں چودھری کا کوئی چاپلوس سن نہ لے کہ وہ پھر ہم پہ تشدد نہ کرنے لگ جائے. تو میں پولیٹیکل ورکرز کے لیے ہمیشہ غمگین ہوتا ہوں کہ انہیں استعمال کیا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ پٹھان بڑا دلیر ہے، پٹھان بڑا بہادر ہے، پٹھان نے ہمیشہ قربانیاں دیں. یہ 3-4 جملے ہیں جنہیں استعمال کر کے ہمیشہ سے کبھی ANP نے پٹھانوں کا خون بہایا ہے، کبھی PTI نے پٹھانوں کا خون بہایا ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ نے پٹھانوں کا خون بہایا ہے. اور یہ جملے آپ لوگوں نے جب دل چاہے پٹھان کو اٹھا کے دہشت گرد بنا دو، جب چاہے پٹھان کو اٹھا کے محب وطن بنا دو، جب چاہے پٹھان کو اٹھا کے بول دو کہ جناب تم ہی تم ہو. ان چیزوں سے نکل کے میں کہتا ہوں کہ KPK کے لوگوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ 15 سال سے ہمارے اوپر PTI رول کر رہی ہے. ڈیولپمنٹ پہ کتنا کام کیا، لا اینڈ آرڈر پہ کتنا کام کیا، طالبانائزیشن کو ختم کرنے میں کتنا کام کیا، دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں کتنا کام کیا، ہیلتھ سیکٹر کو بہتر کرنے میں کتنا کام کیا، یونیورسٹیز اور کالجز کتنے بنے، ایجوکیشن سیکٹر کتنا بہتر ہوا. آپ لوگوں کے ساتھ ساری زندگی کھلواڑ ہوتا رہا. اور ناٹ اونلی KPK، جو کام PTI 15 سال سے KPK کے اندر کر رہی ہے، یہی کام 40 سال سے نون لیگ پنجاب کے اندر کر رہی ہے، یہی کام 50 سال سے پیپلز پارٹی سندھ کے اندر کر رہی ہے، اور یہی کام وڈیرے، نواب، جاگیردار پچھلے 75 سالوں سے بلوچستان میں کر رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پر MKM مہاجر کارڈ کھیلے گی، مہاجروں کا ووٹ بینک لے گی اور اس کو جا کے بیچ آئے گی. کبھی مشرف کی گود میں جا کے بیٹھی ہے، کبھی نون کی گود میں جا کے بیٹھی ہے، آج کل پیپلز پارٹی کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے. ہر ڈکٹیٹر کے بوٹ یہ پالش کرتے رہے MKM والے، اور ہر جابر ظالم کے بوٹ یہ پالش کرتے رہے. انہیں صرف حکومت سے غرض ہے. پہلے کہتے تھے منزل نہیں رہنما چاہیے، اب کہتے ہیں ہمیں صرف منزل چاہیے، یعنی کہ رہنما جائے بھاڑ میں. ان کو نہ منزل چاہیے نہ رہنما چاہیے، ان کو صرف اپنی حکومت چاہیے. آپ کو میں آج گراؤنڈ ریئلٹی صرف یہ بتا دوں کہ PTI میں بھی جو ایک سنسیئر قسم کی لاٹ تھی نا، جو لوگ ایک ریاست مدینہ کی بات کرنا چاہتے تھے، علی محمد خان ہو گیا، یا ایون بشرا بی بھی ہو گئی، ان سب لوگوں کو کھڈے لائن لگایا گیا، ان کی باتوں کو ڈس اوبے کیا گیا، ان کے خلاف بغاوتیں کی گئیں. آج بھی اگر کسی کو عمران خان کے ساتھ جب سب پہ پابندی لگ گئی جیل میں ملنے کے لیے، تو صرف ایک بندے کو اجازت ہے، اور وہ فواد چودھری کا بھائی ہے، جس کو آج کورٹ نے آرڈرز دیے کہ تم جا کے مل لو اسے. جتنے لوگ PTI کی اصل آئیڈیالوجی کے اگینسٹ ہیں، ہمیشہ سے وہ PTI کو رول کرتے رہے. خان صاحب میں ایک بات بہت کامن ہے، جو ہمارے جرنیلوں میں بھی یہ بات کامن ہے، کہ کانوں کے بڑے کچے ہوتے ہیں. ان کو جو آ کے چاپلوس آگے کہانی سنا دیتا ہے، یہ لوگ جا کے مان لیتے ہیں. تو اس وجہ سے ان دونوں نے مار کھائی ہے، 75 سالوں سے مار کھاتے آ رہے ہیں، یہ بھی مار کھا رہے ہیں. ان کا بھی ایکسپیرینس 30 سال کا تو ہو گیا. کہنے کا مقصد الٹیمیٹلی یہ ہے کہ ساری PTI اس وقت کمپرومائزڈ ہے. پنجاب کی قیادت کو آپ نے دیکھ لیا، KP کی قیادت کو اٹھا کے دیکھ لیں تو 12-14 MNA MPS کے علاوہ مجھے تو کوئی بھی نظر نہیں آیا. جو آئے بھی تو آدھا گھنٹہ حاضری لگا کے واپس جاتے رہے. یہ سارے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان لوگوں نے اپنے کارکنوں کو وہاں چھوڑا، ان کی لاشیں تڑپتی رہیں، یا وہ زخمی تڑپتے رہے، اور انہوں نے کسی کو بھی ریسکیو نہیں کیا، چھوڑ کے بھاگ کے آ گئے. اور قسمیں لی گئیں، حلف لیا گیا کہ ہم چھوڑ کے نہیں آئیں گے. یہ موقع کسی ایک پہ نہیں آتا، یہ سب پہ آتا ہے. ہم پہ بھی اس طرح کے موقع آئے، لیکن ہم کبھی اپنے ورکروں کو چھوڑ کے میدان سے نہیں بھاگے، ہم ان کو لے کے آئے ہیں ہمیشہ واپس. آپ نے تیسری بار ورکر کا معیار اور morale ان کا جو ڈاؤن کیا، اب کوئی عمران خان کی کال پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوگا.
آپ نے بہت بڑا نقصان پہنچایا اس بندے کو، اور سب سے بڑا نقصان پی ٹی آئی نے اس وقت عمران خان کو یہ پہنچایا کہ وہ 16 مہینے سے جیل کاٹ رہا ہے امریکہ مخالف بیانیے پہ، اور آپ کہتے ہیں ٹرمپ آ گیا، اب ہمارا باپ آ گیا تو یہ آ کے اسے رہا کروا دے گا. تو آپ اس بیانیے کو زیرو سے ملٹیپلائی کر گئے.